آپا میں آپ کی طرف آؤں گا. آج جس ٹاپک کا انتخاب کیا گیا وہ ہے فلسفہ حیات. جو میرے تھوڑی بہت نالج تھی میں نے شیئر کی, آپ اس میں اضافہ کر دیجیے پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو ماہ رمضان المبارک کی مبارکباد پیش کرنا چاہتی ہوں. پروردگار عالم سے یہی دعا ہے کہ یا رب العالمین ہم سب کو اس ماہ رمضان المبارک کی برکتوں, رحمتوں اور سعادتوں سے نواز دیں. فلسفہ حیات کے ساتھ جب ہم بات کرتے ہیں تو فلسفہ موت کی بات ضرور آتی ہے. اور اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت, ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یوں تو قرآن مجید کی کون سی آیت ایسی ہے جو کہ درخشاں مبین نہیں. کلام مبین کا ایک ایک لفظ, ایک ایک حرف, ایک ایک زیر زبر پیش ہمارے لیے باعث رشد و ہدایت ہے. لیکن اس آیت الہی کا کیا کہنا, جس میں محسوس یہ ہوتا ہے کہ پروردگار عالم نے کوزے میں سمندر کو قید کر دیا ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت, یعنی ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. یعنی جس نے شکم مادر کی نرمی اور گرمی کو محسوس کر لیا, اب اسے قبر کی سختی, قبر کی تنگی, قبر کی وحشت کا سامنا ضرور کرنا ہے. وہ قبر جو کہ خود آواز دیتی ہے انا بیت الدود, میں تو کیڑوں کی آماجگاہ ہوں, انا بیت الخوف, میں تو خوفزدہ کرنے والا مقام ہوں, انا بیت الوحشت, میں ڈرا دینے والی منزل ہوں. اور جیسا کہ آپ نے فلسفہ موت اور حیات پر گفتگو کی, تو قرآن مجید میں ہم دیکھتے ہیں سورہ ملک موجود ہے. یعنی 29ویں پارے کی ابتدا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یعنی جب ہم بات کرتے ہیں فلسفہ موت اور حیات کو تو پروردگار عالم سورہ ملک میں ارشاد فرما رہا ہے. میں یہ عرض کرتی چلوں ناظرین کی توجہ کے لیے کہ ہم کو کم از کم شب جمعہ سورہ ملک کی تلاوت کرنی چاہیے, یا ہر روز کم از کم سورہ ملک, کیونکہ سورہ ملک ہم کو عذاب قبر و فشار قبر سے محفوظ رکھتی ہے. تو سورہ ملک میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. یعنی اس نے پیدا کیا موت اور حیات کو تاکہ وہ دیکھ سکے کہ تم میں سے کس کے اعمال اچھے ہیں. مجھے یاد ہے مظہر بھائی, ایک مرتبہ مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ کیا یہ ممکن ہے کہ پروردگار عالم عالم الغیب ہے, رب العالمین تمام کل کائنات کا علم رکھتا ہے, مگر اس کے باوجود پروردگار عالم بنی نوع انسان کو پیدا کرے, اور بنی نوع انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کے دونوں کاندھوں پر 2 فرشتوں کو بٹھا دے, اور خیر اور شر کا سلسلہ بھی بتا دے, اور اس کے بعد وہ دونوں فرشتے اس کے لیے لکھتے جائیں, اور لکھنے کے بعد انسان اپنی زندگی گزار کر کوئی 60 برس, کوئی 50 برس, کوئی 40 برس, کوئی 20 برس اس دنیا میں جیتا ہے. جب وہ اس دنیا سے چلا جائے تو اس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ کون جنت میں جائے گا, کون جہنم میں جائے گا. تو یہ وہ رب العالمین عالم الغیب ہے. پاک پروردگار اپنے علم کی روشنی میں کیوں نہیں فیصلہ کر دیتا؟ تو لیکن یاد رکھیے کہ پروردگار عالم اپنے علم کی روشنی میں اس لیے فیصلہ نہیں کرتا کہ اگر رب العالمین اپنے علم کی روشنی پر فیصلہ کرے تو عدل پروردگار عالم کو چیلنج ہوگا, اور عدل پروردگار عالم کو چیلنج کیا نہیں جا سکتا, اس لیے کہ عدل ہمارے ایمان کا ایک حصہ ہے کہ وہ رب العالمین عادل ہے. تو اس نے پیدا کیا موت اور حیات کو اس لیے تاکہ تم میں سے دیکھ سکے کس کے اعمال اچھے ہیں. یعنی وہ جو انسان جو بھی اعمال کرتا ہے جنت میں جانے کے یا جہنم میں جانے کے, وہ اس کے اختیار میں ہوتا ہے, اور جب وہ اختیار میں ہوتا ہے تو پروردگار عالم اس کو جنت میں یا جہنم میں بھیج دیتا ہے. تو فلسفہ حیات ہمارے یہاں بہت ساری مرتبہ لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ کیسے یہ ممکن ہے کہ کوئی کسی غریب کو کھانا کھلاتا, کوئی کسی یتیم کے سر پر ہاتھ رکھتا, کوئی کسی بیوہ کی مدد کرتا, کوئی کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا, کوئی کسی بے لباس کو لباس پہناتا, مگر فلسفہ موت اور حیات ہمارے پاس موجود ہے کہ ہم کو یہ معلوم ہے کہ حیات بعد الموت ہے, اور وہ اتنی ہمارے ایمان کا وہ ایک حصہ ہے حیات بعد الموت. اور جب ہم حیات بعد الموت پر گفتگو کرتے ہیں تو ہم کو معلوم ہے کہ اب یہاں پر جتنے بھی اعمال کریں گے اس کا اجر ہمیں اس دنیا سے جانے کے بعد ضرور ملے گا, اور جب اس دنیا سے جانے کے بعد ضرور اجر ملے گا تو اگر کسی نے کسی بھوکے کو کھانا کھلایا ہے, کسی بے لباس کو لباس پہنایا ہے, تو وہ پروردگار عالم اس کا بہت زیادہ اجر بہت عطا اچھی فرمائے گا. گفتگو کی آپ نے. میں اب جاؤں گا کنزہ الطاف کی جانب.
کنزل صاحب آپ فرمائیے کہ فلسفہ حیات کیا ہے، آپ اس کو کس طرح بیان کریں؟ آپ نے بہت اچھا اسے بیان کیا ہے، لیکن انہوں نے قرآن اور حدیث کی روشنی میں ان چیزوں کو بتایا ہے. لیکن میں ایک کیونکہ دنیاوی لحاظ سے بھی اگر اسے میں دیکھوں تو میرے نزدیک فلسفہ حیات ہر ایک کے لیے ویسا ہے جیسا وہ اسے سمجھتا ہے. دیکھیں میرے نزدیک زندگی جس طرح کی میں نے امیجن کی ہوئی ہے نا، میرے لیے فلسفہ حیات وہی ہے. اسی طرح ہر بندے کے بالکل آپ انفرادی، نے صحیح فرمایا، مگر ہمیں تو ایک لائن دے دی گئی ہے جی، لیکن اس میں دو چیزیں ہیں. پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ آپ کے پاس یہ راستہ ہے. اچھا، اب بینگ اے مسلم ہمیں گائیڈ لائن دے دی گئی، لیکن بینگ اے نان مسلم ان کے پاس بھی ٹریک ہے زندگی کا، ان کے بھی کچھ اصول ہیں کہ زندگی کیسی ہوتی ہے، اس کے بھی کچھ رولز ہیں، کچھ ریگولیشن ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے حدود بنا دی، وہ آپ کو اس نے بتا دی ہے کہ زندگی بیسیکلی دیکھیں زندگی ہمیں ملی کیوں. زندگی ہمیں کوئی تحفے میں نہیں ملی، زندگی ہمیں سزا میں ملی ہے. وہ میں اس سینس میں کہہ رہی ہوں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو اسی بیس پہ بھیجا گیا کہ اب آپ اعمال کریں گے، آپ اعمال کے اوور آل اس پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ریزلٹ کیا نکلتا ہے، آپ کے پاس آؤٹ کم کیا ہے. صحیح فرمایا آپ نے، یہ سلسلہ ہے اس کا. بہت شکریہ آپ کا. زیڈ ایچ مخرم صاحب، دیکھیں ہر آدمی کی زندگی کے مختلف ایکسپیرینسز ہوتے ہیں، مختلف فلسفے پہ وہ زندگی گزار رہا ہوتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں آپ اس دنیا میں آئے ہیں تو کوئی مقصد حیات ہے. یہ مقصد حیات کیا ہے؟ یہ مقصد حیات یہ ہے کہ آپ کی ذات سے آپ کے بھائی بہن، آپ کے دوست احباب، آپ کے رشتہ دار، آپ کے محلے والے، آپ کا معاشرہ آپ سے فیضیاب. یہ جو معاشرے میں بگاڑ ہے اس کا ایک سب سے بڑا پوائنٹ ہی یہ ہے کہ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں 500 سال زندگی گزاروں. ایسا نہیں ہے. کلو نفس ذائقۃ الموت قرآن کریم میں کلیئرلی ہے. اور جتنا آپ اس دنیا میں فلسفہ زندگی گزار رہے ہیں تو کسی بھی شخص کے ساتھ آپ کا کیا رویہ ہے؟ جزاک اللہ. مس سرج، آپ کیا کہیں گی فلسفہ حیات کے بارے میں؟ ٹھیک ہے، شاید وہ کچھ ابھی تھوڑی دیر میں ان سے پوچھ لیتے ہیں. تو میں آتا ہوں ہمارے اسلم بھائی صاحب کے پاس. اسلم بھائی، آپ کچھ بتائیے گا کہ فلسفہ حیات کیا ہے؟ ویسے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم، ماشاء اللہ ہمارے محترم مہمان بہت اچھا سا فیصلہ کیا. یہ فلسفہ حیات جو ہے نا، تمام اعمال کا نہیں ہو پا رہا، یہ ایک حدیث کا تو ہم یہ میں یہ سمجھتا ہوں جیسے نبی یہ کریں گے، ہم اپنے لائف اسٹائل بنا ایک اپنا طریقہ خیال بنا لیتے ہیں، کام کرنے کا، زندگی گزارنے کا، اچھے برے کی پہچان ہوتی ہے اور کبھی پہچان نہیں بھی ہوتے اور ہم غلطیاں بھی کرتے ہیں. تو بہرحال سلسلہ یہ کہ ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے سنواریں کہ کسی کے دکھ درد میں شریک ہونا، کسی کی دل جوئی کرنا، کسی کے لیے کوئی اچھا کام کرنا، کوئی اچھا کام آنا. سب سے پہلے تو آدمی اپنے گھر کو دیکھے، اپنے بچوں کو دیکھے، اپنے ماں باپ کو دیکھے، اپنے رشتہ داروں کو دیکھے. اس کے بعد بھی وہ باہر نکلے کہ وہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے زندگی کا کہ اس میں ہم کس حد تک اپنا کام انجام دے رہے ہیں. اب میں افسر شیخ صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ وہ فلسفہ حیات جو ہے اس کے بارے میں کچھ کہیں کہ فلسفہ حیات کیا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اللہ الصمد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، وہ اکیلا ہے، یکتا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں، نہ کسی چیز کی محتاجی ہے.
وہ ہر چیز پر قادر ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے, اس کو کسی چیز کی ضرورت نہیں, لیکن اس کا جو مقصد اور اس دنیا کو وجود میں لانا تھا وہ باعث وجہ تخلیق کائنات. آقا نامدار رحمت للعالمین چہرہ وضحیٰ آیت کلکفا, یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا مقصود تھا. جب دنیا میں بھیجنا مقصود تھا, حیات کو یہاں لانا تھا, تو اس کی وجہ صرف یہ تھی کہ انہیں اپنے پیارے آخری نبی آخر الزماں خاتم النبیین رحمت للعالمین اور اپنے محبوب کو اس دنیا میں بھیجنا تھا, مقصود تھا. اس لیے انہوں نے اس دنیا کو قائم کیا, یہاں حیات کو قائم کیا. اور اس کا جو سینٹرل پوائنٹ ہے وہ یہ صرف اور صرف یہی ہے کہ جو اشرف خلق کو خلق کیا جائے تو وہ صرف اور صرف اللہ کی بندگی کرے. اپنی عاجزی کیا بجا فرمایا آپ نے. میں پھر پلٹ کے آؤں گا آپا کی طرف. آپا مزید کچھ کہیے گا اس کے بارے میں. مجھے یاد ہے کہ امریکہ میں ایک جرنل میں ایک رپورٹ شائع ہوئی, جس کے رپورٹ کا خلاصہ کچھ یوں تھا کہ ایک عام امریکن جو کہ اسی معاشرے میں رچا بسا ہوتا ہے, یعنی وہ اس معاشرے میں بالکل سیٹلڈ ہوتا ہے, مگر 50-60 ایئرز گزرنے کے بعد اس کے اندر کچھ چینجنگز آنی شروع ہوتی ہیں, اور وہ جو تبدیلیاں آتی ہیں تو اس رپورٹ میں سوال یہ اٹھایا گیا تھا کہ وہ تبدیلیاں کیوں آتی ہیں. تو ان کی سمجھ میں ظاہر ہے یہ بات نہیں آئے گی, لیکن ہماری سمجھ میں تو یہ بات آ سکتی ہے, اس لیے کہ حیات بعد الموت پر ہم سب کا عقیدہ ہے, اور ہم سب کو یہ معلوم ہے, اور بحیثیت مسلمان ہم سب کو معلوم ہے کہ ہم کو مرنا ہے, اور جب مرنے کے بعد ہم ایک ایسی دنیا میں قدم رکھیں گے کہ وہ جو شاعر نے کہا کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. جی کنزل الطاف, اسی کو کنٹینیو کیجیے کچھ. بالکل ایسا ہی ہے. اور میں جہاں پہلے بھی یہ بات کر رہی تھی کہ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں ہم نے اپنی زندگی کے دائرے خود سیٹ کر لیے ہیں, اور مقصد جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے ہم اسے بھول چکے ہیں, اور اس سے ہی ہم نے اپنے کچھ نتائج اخذ کر لیے ہیں. ہاں زیڈ خرم صاحب وہ فرما رہی ہیں کہ جو مقصد ہمارا زندگی میں یہاں پہ آنے کا تھا, ہم اس طرح ہم بجاور نہیں ہو سکے جس طرح ہونا چاہیے تھا. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ معاشرے میں جب آپ خالق دو جہان نے آپ کو خلق کیا ہے اور آپ معاشرے میں آئے ہیں, تو آپ کی ذات سے کتنے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں. بالکل جو مختلف مذاہب کے لوگ ہیں, کیونکہ میں انٹرفیتھ پہ کام کرتا ہوں, جو کرسچن ہیں, ہندو ہیں, سکھ ہیں, پارسی ہیں, بہائی ہیں, اسماعیلی ہیں, بوری ہیں, وہ آپ کے مذہب کو بعد میں جانتے ہیں, پہلے آپ کے عمل کو جانتے ہیں. مولا کائنات فرما رہے ہیں کہ زبان نہ کھلے, تمہارا عمل بتائے کہ تم کون ہو. زبان تو سیکنڈ سٹیپ ہے نا, پہلے تو آپ کا کام ہے. جب آپ کام زبان بن کر کے کر رہے ہوں گے تو وہ پریشان ہو کہ یہ کس کا ماننے والا ہے, اس کا مذہب کون ہے, اس کا رسول کون ہے, اس کا امام کون ہے. ماشاءاللہ. جی اسلم پرویز بھائی. ماشاءاللہ اتنی اچھی گفتگو ہو رہی ہے مقصد حیات. میں پھر وہیں پہ آؤں گا جہاں سے میں نے وہ بات قطع تعلق کی تھی کہ سب سے پہلے جو ہمارا مقصد ہے زندگی گزارنے کا, جس کو مقصد ہم اپنے گھر سے ہی ابتدا کریں گے ہر چیز کی. میں وہیں پہ کھڑا ہوں ابھی بھی. ہم اپنے گرد اپنوں کو دیکھیں گے, اپنے بہن بھائیوں کو دیکھیں گے, ان کی اولادوں کو دیکھیں گے. اپنے معاشرے کے لیے تو ہم بعد میں جائیں گے, پہلے ہم اپنے دراصل معاشرہ بھی گھر سے شروع ہوتا ہے. ہاں بس معاشرہ 1+1 والا آپشن ہوتا ہے اس میں, جہاں احساس ہے وہاں معاشرہ ہے. بس یہی بات یہ ہے کہ 1+1 والا جو آپشن ہوتا ہے وہ گھر سے شروع کرے گے تو محلے میں اور پھر آگے بڑھ جاتا ہے بندہ. یہی احساس باقی رہے گا تو انشاءاللہ ہمارے جو مقامات ہیں اور بڑھتے جائیں گے اور قربتیں اور قریب ہوتی جائیں گی. قریب ہوتی ہیں. افسر شیخ صاحب آپ کیا کہیں گے؟ ابھی جیسا کہ مختلف لوگوں نے رائے دی, تو میں اس طرح کہ میں اب کنٹینیو ہوتا ہوں اپنی اسی بات سے
کہ انسان کو جو دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا، وہ بھیجنے کا اس کا مقصد صرف اور صرف یہ تھا کہ نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجنا تھا، تو اس محفل کو، اس دنیا کو وجود میں لائے، اور وجود میں لانے کے بعد میں پھر دو راستے بتا دیے کہ یہ ایک نیک اہدنا الصراط المستقیم، یہ نیکی کا راستہ ہے اور یہ بدی کا راستہ ہے۔ اگر جو حق پر چلے گا، حق کو مانے گا، تو وہ جب، کیونکہ یہ زندگی تمہیں عارضی طور پہ دی گئی ہے، یہ آپ کو حیات جو دی گئی ہے عارضی طور پہ، یہ عارضی سفر ہے، یہ امتحان ہے۔ اب اس امتحان کو اگر آپ نے حق پر چلتے ہوئے اور اللہ کی بتائی ہوئی باتوں پر، رسول کریم جو کم و بیش 1,24,000 پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام آئے، ان کی بات پر لبیک کہتے ہوئے، اور اب ہم جس دور حاضر میں ہم سب نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، تو اگر ہم ان کے بجا فرمایا آپ نے۔ جی آپ ہی انہوں نے گفتگو فرمائی کہ ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک نیکی کا راستہ ہے، ایک بدی کا راستہ ہے۔ جب ہم کو معلوم ہے کہ ہمارے پاس دو آپشن موجود ہیں اور اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیارات دی ہیں، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں بات ہم کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیونکہ کافی ٹائم ہو چکا ہے، ہم حمد باری تعالیٰ تو سن چکے ہیں، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک بیان نہیں ہوئی،